اگر کوئی چیز ہے تو نیک فال نام کی اسلام میں چیز ہے، نیک فال نام کی چیز ہے، اور یہ چیز شاید بعض لوگوں کو عجیب لگے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم کبھی بد فال نہیں تھے لیا کرتے، لیکن اگر نیک فال لینے کی باری آتی تھی تو آپ صرف ناموں سے بھی نیک فال لے لیا کرتے تھے۔ سہیل آئے تھے تو نبی کریم نے کہا تھا معاملہ سہل ہو گیا۔ اسی طرح بریدہ اسلمی آئے، بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، نبی کریم نے پوچھا ہاں تیرا کیا نام ہے؟ کہا بریدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برد سے نکلا ہے، ٹھنڈک آ گئی ہے، یعنی نیک فال تو لی جا سکتی ہے اور ٹھنڈک آ گئی ہے سے کیا مراد؟ یہ بندہ تو نبی کریم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور نبی کریم کیا فال لے رہے ہیں؟ نیک فال، ٹھنڈک آ گئی ہے۔ کس قبیلے سے ہے؟ اسلمی ہوں۔ ابو بکر ہم سلامت رہیں گے، نیک فال لے رہے ہیں، بد فال نہیں ہیں، نیک فال موجود ہے۔ بریدہ اپنے اس عظیم الشان دشمن کی باتوں کو غور سے سن رہا ہے کہ میں تو گرفتار کرنے کی نیت سے آیا ہوں، 70 سپاہی میرے ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام کے معنوں میں ٹھنڈک کا معنی لے رہے ہیں، سلامتی کا معنی لے رہے ہیں۔ بالآخر بس یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو کسی کے دماغ میں بھی آ جائے سوال۔ اگر سوال نہ کرتے، اسی وقت پکڑنے کی کوشش کرتے تو ساری زندگی کے لیے اللہ معاف کرے راندہ درگاہ بن جاتے، لیکن سوال کیا۔ ہاں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے آج بھی جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ بحث و تمہیز کرنا شروع کرے، بات نہ سنے تو نہ سنے، لیکن جس وقت وہ آپ سے سوال کرنا شروع ہو جائے آپ سمجھ جائیں اب یہ ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو گیا ہے، اب بدلنے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اب سوال کر رہا ہے تو اس کو جواب دے کے علماء سے رابطہ کر کے میں نے مطمئن کرنا ہے۔ بین اسی طرح بریدہ کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ تو اتنی نیک فالیں لے رہا ہے، اس کے بارے میں تو طرح طرح کے ریومرز اور افواہیں سنی ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہے، بات کرنے میں دیکھنے میں لگتا تو نہیں ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ آپ ہیں کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو اللہ کا ایک بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہوں، لیکن اس کا بندہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت تھی کہ جب بھی اپنی رسالت کا اعلان کیا کرتے تھے، اپنی نبوت کا، تو ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ کہیں رسالت کا اور نبوت کا، حالانکہ نبی اور رسول کو تو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اس کے اوپر، لیکن نبی کریم کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ میں اس بات کے اوپر بھی فخر پہ مبتلا نہ ہو جاؤں، میں اس کا بندہ بھی ہوں۔ بریدہ اسلمی کے دل میں یہ جملہ اس طرح پیوست ہوا کہ ایک رسول اور پیغمبر ہو کر، ایک نبی ہو کر یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بندگی کرو، حالانکہ نبی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تو نہیں کہتا کہ میری بندگی کرو، لیکن یہ تو کہتا ہے نا کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے رستے پہ چلو۔ بریدہ اسلمی کے سینے پہ یہ بات لگی کہ یہ رسول اور پیغمبر ہو کے مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ وہ مکہ والے 360 تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، اس کی بھی پوجا کرو، اس کی بھی پوجا کرو، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ یہ رسول اور پیغمبر خود رسول اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ یہ اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، اسی وقت اسلام کو قبول کیا۔ اسی لیے مورخین نے بریدہ اسلمی کے قصے کو ہجرت کے باب میں تفصیل سے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران ہجرت بھی، اب دوران سفر، ہجرت کا سفر ہو، دشمن پیچھے لگے ہوں تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جلدی تیزی سے اپنی منزل کی طرف پہنچے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے میں بھی تعلیم و تربیت کو اور تبلیغ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔